بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی نشست میں ہم بڑے اختصار سے دو قومی نظریے کو یا واٹ از نیشن، قوم ہے کیا، اس کی اردو میں وضاحت کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ لفظ نیشن کا ماخذ لاطینی لفظ نیشن ہے، جس کے معنی پیدائش یا نسل کے ہیں. اسی حوالے سے سوشیالوجی اور دیگر اس میں مضامین میں اس کو اسی حوالے سے لیا جاتا ہے. سیاسیات میں نیشن کی اصطلاح ایک خاص مفہوم رکھتی ہے اور اس کے مطابق جب ایک قومیت سیاسی طور پر متحرک ہو جائے اور اقتدار اعلیٰ حاصل کر لے تو وہ ایک قوم کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. یعنی اس کا سیاسی طور پہ متحرک ہو جانا اور اقتدار اعلیٰ کو حاصل کر لینا اس کو قوم میں بدل دیتی ہے. رپرٹ ایمرسن نے اپنی تعریف کی برٹن رسل کے مطابق جو ہے، قوم جذبات اور فطرت کا نام ہے. مراد یہ ہے کہ کسی گروہ میں ایک ہونے کا جذبہ اور احساس ہو اور ساتھ ہی وہ فطرتاً ایک گروپ میں مرتبط ہو. یعنی یہ جذبے اور فطرت کا نام ہے. فطرتاً وہ اپنے آپ کو ایک گروپ سے وہ تعلق رکھتے ہوں، ان کی انسٹنکٹ میں ہو. برٹن رسل کے مطابق یہ ہے. اصل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیشن جو ہے اسٹیٹ جمع نیشنلٹی، نیشن برابر ہے اسٹیٹ جمع نیشنلٹی. جب اسٹیٹ اور نیشنلٹی مل جائیں تو وہ ایک نیشن بن جاتے ہیں. فرینچ مفکر رونان کے مطابق قوم انسانوں کا ایک نسبتاً بڑا سیگمنٹ ہے یا بڑا حصہ ہے جس میں لوگ شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، فورسفلی انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، جن میں ارتباط ہوتا ہے اور کسی بھی شرط کے بغیر اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں. یہاں تک اور اس شناخت کے انہیں فخر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی شناخت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور اس پہ وہ کسی قسم کا انہیں افسوس نہیں ہوتا. جس کو کہا نا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اپنی نیشن کے لیے، اپنی قوم کے لیے جان تک دے دیتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی ہوں، لیکن ان تمام اختلافات پر ان کا جذبہ ونس، ان کا ایک ہونے کا جذبہ، ایک قوم ہونے کا جذبہ، ان کی اپنی ایک شناخت ہونے کا جذبہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے اور ان کی اپنی ایک ساورنٹی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ قوم اس طریقے سے اپنا موجود ہوتی ہے. اب ہم یہ کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ سیاسیات میں نیشن کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ انسانیت متعدد اقوام میں منقسم ہے
اور یہ اقوام فطری طور پر مقتدر ریاستوں کو جنم دیتے ہیں. یعنی قوم کے ساتھ ساورنٹی جو ہے وہ ایک دوسرے پر انٹرڈیپینڈنٹ ہے. بغیر ساورنٹی کے قوم نہیں. جب وہ ساورنٹی ہوگی تو اسٹیٹ ہو جائے گی. تو یہ اقوام فطری طور پر مقتدر ریاستوں میں منقسم ہے. اب اس میں جو بنیادی ہم یہ کہیں گے فنڈامنٹلی ڈاکٹرائن جو ہے وہ نیشنلزم کے 3 بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے، جس میں کہیں گے قومی حمیت. قومی حمیت یہ قومی غیرت سے بھی اوپر کا لفظ ہے. اور قومی تفاخر، وہ اپنے اندر قومی حمیت ہوتی ہے اور وہ قومی تفاخر ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو ان میں نیشنل کریکٹر اینڈ انڈیویجوالٹی، ایکسپریشن آف نیشنل کریکٹر اینڈ انڈیویجوالٹی معروف. وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ اور اپنے اس الگ ہونے پہ فخر کرتے ہیں. اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اس کے اوپر ان کو فخر ہوتا ہے اور اس کے مطابق رہنا چاہتے ہیں اور اس کو دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ قوم معروضی طور پر جو ہے وہ منقسم ہے مختلف اقوام میں. دنیا معروضی طور پر یعنی ایک دوسرے سے کٹ آف ہے. ایک قوم اوورلیپن نہیں ہے ادھر بھی ادھر نہیں. قوم ہے، ان کا اپنا وطن ہے، ان کی اپنی سوورنٹی ہے، ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں. اور وہ اس طریقے سے ایک قوم جس پر انہیں فخر ہے اپنی تہذیب پر، اپنے ثقافت پر، اپنے کلچر پر، اپنے رہنے سہنے پر، اپنے تمام ان کے اپنے علاقے پر، اپنے ریجن پر، اپنی فوڈ ہیبٹس پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر انہیں مکمل طور پر فخر ہے. اور اس طریقے سے وہ اپنی ایک قوم ہے. اور اس لحاظ سے ہندوستان میں مسلم ایک مختلف ریاست ہے، کیونکہ جن کو مذہب نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے. مسلمانوں کے درمیان اگر فخر ہے تو وہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی. انہیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے. ان کی ساورنٹی ایک اللہ کے پاس ہے. انہیں اپنے کلچر پر فخر ہے. وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر تصور کرتے ہیں جب وہ مومن ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. اور وہ کسی کے محکوم نہیں رہ سکتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے محکوم رہ سکتے ہیں اور اس کے رسول کے محکوم رہ سکتے ہیں. اس لیے وہ ایک الگ قوم اور ایک الگ نیشن ہے. تھینک یو.